اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم۔ آج ہم کلاس پنجم کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا اردو کو موضوع ہے انصاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم۔ یہاں کتاب کھولو تو میں صفحہ نمبر 12۔ ریاکاری، نخوت، تکبر، ذلت، باز پرس۔ پہلے اس کو ہم مطلب دساں۔ ریاکاری ہوگی مکاری، فریب۔ ریاکاری اس چیز کو گا جو کوئی کسی قسم کی مکر کرتے ہو، کائے فریب کرتے ہو، اس نے کو گا ریاکاری۔ نخوت ہوگی کسی نہ غرور ہوگو، کسی نہ اپنا پر گمنڈ ہوگو، اس نے کہوں گا نخوت۔ تکبر کو گا غرور نہ نہیں کہتے نا، ایک دوسرے کے بچوں بڑا کہیں گا تکبر ہے، تکبر کرنا ٹھیک نہیں تو ہوگے تکبر غرور ہے، اپنی جان پر اپنی کسی چیز اس کے تکبر۔ ذلت ہوگی رسوائی، اللہ ہر کے بچاوا ذلت ہوگی رسوائی، تکبر تو بھی بچاوا ہے۔ باز پرس، جواب دہی۔ بچوں انصاف 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالات جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار، بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں۔ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خدا کے خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ بچوں انصاف 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج تو کہ 1400 سال عرب کی زمین جڑی اندھیرا ماں جہالت ماں ڈوبی تھی۔
ہر طرف کا لوگ عیش کریں تھا، عیاشی کریں تھا، بیاہی کریں تھا، کوئی دور تو ہر قسم کا مان بیاہی کی گال کریں تھے، بیاہی کا کام کریں تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، عام اس وقت کا لوگ ان پڑھ تھا اور جاہل تھا، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑتے تھے، نکی نکی گلیں پرو ایک دویا نہ لڑائی کرن ہو جی تھا۔ انتقام کا جذبہ عام تھا، ایک جذبہ میں انتقام کو تو کہ ہم بدلو لیں گا۔ اکثر جگڑے نسل در نسل چلتے رہتے، جھوٹ فریب اور ریاکاری عام تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسی نے آپس میں انتقام کو جذبہ جو ہوا تو وہ ایک دوجہ میں جگڑیں تھا، ایک نسل در نسل تو نہیں کہ یہ اس کو بدلو لیں گا۔ جھوٹ ہو گئے، کوڑ فریب ریاکاری جی مطلب پیدا کی ہے، ریاکاری یہ عام تھی۔ جی لڑکی بچی جمے تھی، لڑکی جمے تھی، انہاں جیتی نہ دفن کی ہو جائے تو۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے، امیر لوگ جو تھا وہ نخوت میں اور تکبر میں گرفتار تھا۔ نخوت ہو گئی گھمنڈ، فریب، تکبر ہو گئی غرور، اس سے میں یہ گرفتار تھا اس وقت کے لوگ۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی، ان پر طرح طرح کے ظلم روا کر رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالات، ان سے نہ کوئی قانون تھو، نہ ان سے نہ کوئی پوچھا تھو، جڑو ان کی مرضی تھی وہ کریں تھا۔ غریباں نہ اس وقت کافی ذلت رسوائی اٹھانی پوا تھی، ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے، غریباں پر ہر قسم کو ظلم کیا جائے تو۔ عرب کی یہ حالات جب مجھ بدترین تک جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے کہ غریب نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں، اس مجھے کہ عام جو چڑھا لوگ تھا یہ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قانون کے نظر میں نہ گورو کے جو کچرا ہوئے کائے، عربی ہو گیا عرب کا، اجمی ہو گیا عزت کا، امیر اور غریب سارا لوگ برابر ہیں، کوئی چھوٹو یا بڑو نہیں ہو تو البتہ اپنا عمل نہ بڑا ہو سکتا، البتہ عمل کے سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، عمل کے ذریعے انسان نکو بڑو ہو سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون راج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو اکثر ختم کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو، انصاف کو قانون راج کر کے انسانوں کے درمیان جو اونچو اور نکو، امیر اور غریب کا فرق تھو وہ ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑو مسئلہ ایک کالسری کے گدری کے کو وہ پیش آئے، اس خاتون پر چوری کو الزام تھا، اس گدری نے چوری کری تھی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، کوئی لوگ کہ تھا یا بڑا خاندان کی ہے یا خاتون یا گدری، اس طرح قانون حضرت کا جہاں اس طرح کوئی رعایت کرا۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفارش ہوئی اس کو جا کے کرا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چاہتے صحابی، ایک صحابی تھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیرو بھی تھو اس نا چاہتے کہ پیرا نا صحابی، اس کا نام اسامہ بن زید تھو کو آمادہ کیو، وہ کیو انہیں تیار کہ وہ حضور کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں گے، وہ جائے گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو وہ آگے جا کے اس کو معاملہ گل کرے گا۔
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آئے، اس نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو کیوں آئے ہو؟ بچوں آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس تو آگے پڑھاں گا، باقی السلام علیکم۔